اولیاء اللہ کے 100 اقوال، جو گن کر کام کرتا ہے اس کا اجر بھی گن کر ملتا ہے۔ وہ اللہ کے بہت قریب ہے جو خوش خلق اور دوسروں کا بوجھ اٹھانے والا ہو۔ اگر آپ 30 سال میں طاقتور اور 40 سال میں عقل مند نہیں بنے تو آپ کبھی بھی طاقتور اور عقل مند نہیں بن سکتے۔ ہر بچے کی پیدائش اس بات کا پیغام ہے کہ اللہ بھی انسان سے مایوس نہیں ہوا۔ آگ بے شک ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جو اللہ کو نہیں پہچانتے۔ نیک لوگوں کی سنگت نیک ہے، بہتر ہے، اور برے لوگوں کی سنگت بری ہے، بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قریب وہ ہے جو لوگوں کے کام آتا ہو اور خوش اخلاق ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو اندھے، بہرے اور گونگے بن جاؤ، یعنی حرام پر نظر نہ کرو، غیبت اور بری بات نہ سنو، بری بات اور غیبت منہ سے نہ نکالو۔ یاد رکھو تمہارا گناہ اتنا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا کہ تمہارا کسی مسلمان کو ذلیل کرنا اللہ تعالیٰ سے غفلت عذاب دوزخ کا باعث ہوگی۔ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا۔ خواہشات کو ترک کرنے سے اللہ تعالیٰ تک رسائی ہوتی ہے۔ خود کو اتنا ہی ظاہر کرو جس قدر تم ہو۔ اللہ تعالیٰ کو پانا ہے تو اپنے نفس کو خیر باد کہہ دو۔ انسان کے لیے 2 باتیں ہی کافی ہیں۔ پہلا، اللہ میرے حال سے آگاہ ہے اور جو کچھ میں کرتا ہوں۔ دوسرا، اللہ پاک میرے عمل سے بے نیاز ہے۔ غرور دنیا والوں کے لیے ہے اور سرور آخرت والوں کے لیے۔ دنیا کا سب سے بھاری کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے اور اسے دوست رکھا جائے۔ جو شخص غرور سے کام لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق سے دور تر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت فرض ہے اور دنیا کو ترک کرنا سنت ہے۔ مرد وہی ہے جو ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے دل نہ لگائے۔ یاد الہی کی غفلت سے بڑھ کر کوئی عذاب سخت نہیں۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنے نفس کو اللہ کی راہ پر لگانا ہے۔ جب تک نفس کو سزا نہ دی جائے وہ قابو میں نہیں آتا اور راہ حق سے بھٹکاتا رہتا ہے۔ اللہ کی رضا چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرنا اپنا شعار بناؤ۔ تکبر اور خود پسندی درویش کو راہ حق سے بھٹکا دیتی ہے۔ دنیا میں اس سے زیادہ سخت چیز کوئی نہیں کہ تمہاری کسی کے ساتھ دشمنی ہو۔ بیکاری اور سستی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ جب تک تم دنیا کے طالب رہو گے وہ تم پر غالب رہے گی، جب اس سے منہ پھیر لوگے وہ تمہاری ماتحت ہو جائے گی۔ علم سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ تم اس پر عمل کرو، اور سب سے اچھا علم وہ ہے جو تم پر فرض ہے۔ جس شخص کی رات اور دن بنا کسی مومن کے دل کو تکلیف دیے بغیر بسر ہوئی، گویا اس نے رات دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بسر کی۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے وہ اخلاص ہے، اور جو مخلوق کے لیے کیا جائے وہ دکھلاوا ہے۔ برائی سے یاد نہ کرو مردوں کو، وہ اپنے کیفے کردار تک پہنچ چکے ہیں۔ نوجوان آج اگر اپنی طاقت فضول کاموں میں صرف کریں گے تو کل بڑھاپا ان کے لیے پچھتاوا لائے گا۔ جس نے مجھے دوست رکھا اللہ تعالیٰ اسے دوست رکھے گا۔ جو کسی مومن کو ستاتا ہے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سب سے بہتر وہ دل ہے جو بدی اور سر سے خالی ہو۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا گویا اللہ کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ جس وقت انسان اپنی ہستی کو فنا کر دے اور خالی ہو جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہی اللہ تعالیٰ ہوگا۔ جب تو اپنی ہستی اس کے حوالے کر کے خود فانی ہو جائے تو وہ تجھے اپنی ہستی عطا کر دے گا۔ سب سے بہترین شے وہ دل ہے جو اللہ کی یاد سے معمور ہو۔ اخلاص یہ ہے کہ ہر کام خالصتاً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیا جائے۔ ریاکاری یہ ہے کہ ہر کام محض بندوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا دوست وہی ہے جس کی آنکھیں ہر وقت آنسوؤں سے لبریز ہوں۔ جس دل میں مخلوق نہ ہو وہ دلوں میں سب سے روشن دل ہے۔ جو شخص فضول بات سوچتا ہے وہ 2 سال کی راہ کے برابر اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ ذکر الہی سے دل کی کھیتی ہری بھری ہوتی ہے۔ لالچی عالم سے دین کو جتنا نقصان پہنچتا ہے اتنا نقصان شیطان سے نہیں پہنچتا۔ مومن کی زیارت حج اور دینار کے صدقے سے بہتر ہے۔ مومن کے لیے یہ باتیں نہایت ضروری ہیں۔ بہت رونا، کم ہنسنا، بہت خاموش رہنا اور کم بولنا،
کم کھانا اور کم سونا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور وہ پاکی کو ہی پسند کرتی ہے اور راضی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معشوق بنانا ہے تو تن، دل، زبان پر نام اللہ ہو اور دنیا و آخرت سے مبرہ ہو۔ وہ دل اللہ پاک کی دوستی اور محبت سے خالی ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کا برتاؤ نہیں کرتا۔ لالچ انسان کو اندھا بنا دیتا ہے اور ذلت و خواری کے سمندر میں دھکیل کر ہی سانس لیتا ہے۔ جو شخص کسی کو خوش رکھنے کے لیے ایک سانس بھی لے تو اس کی یہ عبادت برسوں کی نماز اور روزے سے بہتر ہے۔ بچوں پر پیار آنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے۔ آخرت کا کام آج کر دنیا کا کل پر چھوڑ دو۔ مومن ہو یا کافر، کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاؤ، اس لیے کفر کے بعد یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ تمام مخلوق میں انسان ہی سب سے زیادہ محتاج ہے۔ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو مقدم رکھنا ہی حقیقی کرم ہے۔ اپنے عیبوں کو دیکھتے رہیں اور اپنے گناہوں کے غلبے کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ اپنی نیکیوں کا زیادہ ہونے کے باوجود بھی تھوڑا سمجھیں اور اپنے گناہوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں اگرچہ تھوڑی ہوں۔ دنیا کے مال کے محبت اور اسے جمع کرنے سے اجتناب کریں۔ بے عمل عالم پتھر کی طرح ہوتا ہے جو خود دوسروں کو سونا بناتا ہے اور خود پتھر کا پتھر ہی رہتا ہے۔ اپنے مخالفوں سے بحث نہ کرو اور نیک بات ہو تو اسے دوستوں کو بھی سناؤ۔ بچوں کو پیار کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ دنیا کی مصیبتوں کو برداشت کر کیونکہ یہ تیری ترقی کا سبب بنے گی۔ دوست کے ناراض ہونے کے خیال سے اسے حق بات نہ بتانا یہ حق دوستی نہیں۔ جس شخص کے پاس بیوی، گھر، نوکر اور سواری ہو وہ بادشاہ ہے۔ سب سے زیادہ عذاب عالم بے عمل پر ہوگا۔ دل آنکھ کے تابع ہے، آنکھ بگڑے گی تو دل کی حفاظت مشکل ہے۔ عورت کی نامحرم سے نرم لہجے میں گفتگو بھی داخل بدکاری ہے۔ عورت کا باریک کپڑا پہننا اس کے ننگی ہونے کے حکم میں ہے۔ دوسروں کی تکلیف برداشت کر یہ اہل اللہ کا سیوا ہے۔ دوسروں پر ظلم کرنے کے بجائے اپنے نفس پر ظلم کر لینا جہاد ہے۔ جو لوگ دنیا کی راہ پر مر گئے وہ مردہ ہی رہے۔ اے اللہ کے بندوں، اللہ کی خدمت میں شب روز بسر کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، اسی میں فلاح ہے۔ زنا عذاب دوزخ سے کم نہیں ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو بہت کچھ دیا، اسلام کے احسان مند رہو۔ دوسروں کے مال کی طلب نہ کر، اللہ پر توکل سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھ اور اس کا شکر ادا کر۔ مصیبتوں اور پریشانیوں میں صبر کرو اور اچھے حالات کا انتظار کرو۔ دنیا کی دوستی ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب یہ دل میں پیوست ہو جاتی ہے تو گناہ بھی یقیناً سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دل ایک ہی ہے، اس میں دنیا اور اللہ پاک کی محبت ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، ایک کے آنے سے دوسری رخصت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مجاور ہونا قبروں کے مجاور ہونے سے بہتر ہے۔ صوفی وہ ہے جو دنیا و آخرت کو پس پست ڈال کر مولا کی جانب متوجہ ہو جائے۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کا سر ہے اور گناہوں کا سر کفر ہے۔ کامیاب شخص وہ ہے جو رات کو ایک گھڑی یاد الہی میں اس طرح بسر کرے کہ دل سے اللہ تعالیٰ کو کہہ دے، یا اللہ اب میں تیرا اور تو میرا، اور اب میں کسی اور کا اور نہ میرا کوئی۔ اس کا دل مردہ اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے جو ذکر سے غافل ہو جائے۔ وہ درویش نہیں جو تہجد کا پابند نہیں۔ بدقسمت ہے وہ رات کے پہلے حصے میں جاگا اور آخری حصے میں سو گیا اور مغفرت کے دروازوں سے محروم رہ گیا۔ زیادہ سونے والا خالی ہاتھ رہتا ہے۔ جہاں دل دنیا کی خواہشات میں مست ہوا، دین وہاں سے بھاگ گیا۔ جو اپنے حسب اور نسب پر فخر کرتا ہے وہ علم و ادب سے محروم ہے۔ 3 مرتبہ ایک چیز سے حفاظت جنت کا باعث ہے۔ نمبر 1، صبح کی نماز سے سورج نکلنے تک خاموشی کا روزہ۔ نمبر 2، عصر کی نماز سے مغرب تک خاموشی کا روزہ۔ نمبر 3، عشاء کی نماز کے بعد سونے تک خاموشی کا روزہ۔ ایمان اور عقیدے کی درستگی چاہتے ہو تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی سخت گرفت سے بچنا چاہتے ہو تو احکام خداوندی بجا لانے میں کوتاہی نہ کرو۔ مال اور مرتبہ 2 بڑے بت ہیں۔ حلال خون اسی وقت پیدا ہوتا ہے
جب رزق حلال کمایا جائے۔ دوست اسے بناؤ جو کبھی فانی نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو، وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ بندہ جس وقت وضو کرتا ہے فرشتے پردہ کر لیتے ہیں، اور جب وضو میں گفتگو کرنے لگتا ہے تو پردہ ہٹا لیتے ہیں۔